اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بادلوں سے می برس رہا ہو، بڑی تیز بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس بارش کے موسم کے اندر اندھیرا بھی چھایا ہوا ہو کالے بادلوں کی وجہ سے، اور گرج بھی ہو، اور بجلی بھی چمک رہی ہو، یعنی ایک طوفانی موسم ہو۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور ٹھونستے ہیں یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بینائی کو۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی وہ بجلی چمکتی ہے تو اس بجلی کی چمک کی وجہ سے وہ روشنی جو آتی ہے اس روشنی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ گپ اندھیرا ہے کالے بادلوں کی وجہ سے، دن کے وقت بھی ہو جاتا ہے رات کے وقت بھی، اس روشنی کے سے تھوڑا سا راستہ نظر آتا ہے تو چلنا شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا اظلم، اور جب وہ اس پہ اندھیرا چاہتا ہے، علیہم، اس پر، ان پر، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بھی لے جاتا اور ان کی بصارت بھی، کانوں اور آنکھوں سے انہیں محروم کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ منافقین جو ہے نا وہ دین پہ کنارے کنارے چلتے ہیں۔ سورہ حج میں بھی آیت ہے کہ یہ کنارے کنارے چلتے ہیں، جس طرح آج کل مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اگر کوئی نوجوان بچہ دین کے اوپر چلنا شروع کرتا ہے، وہ کہتے ہیں یار کیا تو نے جوانی میں روگ لگا لیا ہے، داڑھی رکھنی کو ضروری ہے، بس اپنی چپ کر کے نماز پڑھو۔ جو تھوڑے اور لبرل ہیں وہ کہتے ہیں نماز ہی پڑھنی ہے نا، گھر ہی پڑھ لو، کیوں فنیٹک بن رہے ہو؟ حالات و واقعات جب فیور میں ہو تو سب ٹھیک، جیسے ہی مشکل آئے تو ساتھ ہی وضو ٹوٹ گیا۔ تو منافقین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے می برس رہا ہے، اللہ کی رحمت کا، نبی الاسلام کی موجودگی ہے، اللہ کی طرف سے وحی آسمان سے نازل ہو رہی ہے، لیکن یہ وحی خالی وحی نہیں آ رہی ہے، اس کے ساتھ پھر جہاد کی اور قتال کی تکلیفیں بھی جڑی ہوئی ہیں، معاشرے کی جو پابندیاں وہ بھی جڑی ہوئی ہیں، باپ کو بیٹے سے الگ ہونا پڑے گا، بھائی کو بھائی سے الگ ہونا پڑے گا۔ اب یہ منافقین کا حال یہ ہے، چونکہ یہ تو دنیا دار ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو ٹھٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دین پہ چلنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مذبذبین بین ذالک، اس کے درمیان یہ اوسیلیٹ کرتے رہتے ہیں، حالات سازگار ہوں تو دین پہ چلیں گے، اور جیسے ہی مشکل وقت آئے گا ٹھٹک کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہی اکثر لوگ کرتے ہیں یہ دین کے معاملات۔ اب آپ دیکھ لیں، جب دین پہ چلنا آسان ہو تو سارے بڑے خوش ہیں، جب دین کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے تو بڑے بڑے ایمان والوں کے بھی وضو ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو منافقین کا بھی یہی حال تھا، وہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے، جہاد کے اندر بھاگتے تھے، اور جب کبھی کامیابی ہو جاتی تھی کہتے تھے مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ دیں، ہم نے بھی جانا ہی تھا، بس وہ کوئی مجبوری ایسی ہو گئی۔ اور جب کبھی مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، جس طرح غزوہ احد کے اندر ہوا، تو پھر اکیلے کہتے ہیں شکر ہے اسی پہلے ہی نہیں نال گئے۔ یہ سیم کریکٹر آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے، دین پہ کنارے کنارے، اور اس میں معذرت کے ساتھ سب سے بڑے مجرم ہمارے ماں باپ ہیں، اور ان کے ماں باپ، اور ان کے ماں باپ، جنہوں نے ہمیں بابوں کا دین دیا، کتابوں کا دین نہیں بتایا۔ اور اس سے بڑے مجرم آج کل کے وہ وائزین ہیں جو آپ کو یہ کہانیاں کراتے ہیں کہ آپ دین پہ چلیں تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سر یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے دین پہ چلنے سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ تو صحابہ کرام کے تو مسئلے کوئی نہیں حل ہوئے، ان کو تو جنگوں کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ ابو عبیدہ ابن جرح جنہوں نے یرموک کے اندر رومن امپائر کو گرایا ہے، وہ تو طاعون کے مرض میں پھوڑوں پورے جسم میں پھوڑے نکلے اور اسی حالت میں دنیا سے وہ گئے ہیں۔ ان کی تو تکلیفیں کوئی نہیں، ان کو دعائیں نہیں آتی تھیں، ان کو وظیفے نہیں آتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی 3 جوان بیٹیاں اپنی زندگی میں دفنانی پڑی، چوتھی کے بارے میں بتا دیا گیا یہ بھی آپ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد فوت ہو جائے گی۔ 4 بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے،
2 بیٹیوں کو ایک ہی دن طلاق ہو گئی تو اللہ کے نبی کی مشکلات کیا دنیاوی آسان ہو گئی تھی؟ صحابہ کرام کی دنیا میں کیا تکلیف آسان ہو گئی تھی؟ تکلیف جھیلنا آسان ہوگا، تکلیفیں کو نہیں ختم ہونی. ایک کنو کاٹ لو گال، وہ آسان اس لیے ہو جائے گا ان اللہ مع الصابرین، اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے دے گا. بس تکلیفیں دور کوئی نہیں ہونی. یہ آپ کو کہانیاں کرا رہے ہیں لوگ، اور پھر لوگ جہاں رابطہ کرتے ہیں وہ جی جناب جب سے دین پہ چلے ہیں کاروبار خراب ہو گیا. تو ہمیں تو بتایا گیا تھا کاروبار چمکے گا، کہانی کرائی گئی تھی. ایسا تو نہیں ہوگا، مشکلات آئیں گی. جامع ترمذی میں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پہ آتی ہیں، اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد سب سے بڑھ کے اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہوتے ہیں. حتیٰ کہ انسان پہ یہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کے بدلے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے، اور جب وہ دنیا سے اٹھایا جاتا ہے تو پاک و صاف اٹھایا جاتا ہے. سر پھر آپ دیکھ لینا. اسی لیے المستدرک الحاکم میں جب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیپٹر بند ہے نا امام حاکم نے، تو پہلی حدیث یہی لے کے آئے ہیں جو میں نے بیان کی ہے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں کس پہ آتی ہیں؟ انبیاء پہ، اس کے بعد ان کے اوپر آتی ہیں جو انبیاء کے بعد وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ابو ذر غفاری کی پوری زندگی غموں سے عبارت ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان پہ غم کیوں ہے، تو وہ اس لیے کہ یہ انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب بندوں میں سے ایک بندہ تھا. اور میرا کلپ بھی آپ ذرا یوٹیوب پہ ایک اشک بار آنکھوں سے سننے والا کلپ ہے سیدنا ابو ذر غفاری صادق کے نام سے، تو آپ کو پتہ چلے کہ ان کی زندگی میں ان کو کیسی مشکلات اٹھانی پڑی. تو تکلیفیں جڑی ہوئی ہیں، ان کی تکلیفیں تو کوئی دور نہیں ہوئی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ کی قدرت یہ بھی ہے کہ کسی کو زبردستی ہدایت دے دے، لیکن اس نے فیصلہ یہی طے کیا ہے کہ جو کوشش کرے گا نا، پہلی کوشش آپ نے کرنی ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ ہدایت کا واضح کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی. اللہ نے زبردستی ہدایت کوئی نہیں دینی، یہ اس کی ضد ہے، اس نے اپنا رول ہی ایسا رکھا ہے. ابو الحکم تھا ابو جہل، حکمت کا باپ، سارے فیصلے کرتا تھا وہاں کے بڑے بڑے، سمجھ لیں وہاں کا چیف جسٹس تھا. اور اسی کے غلام ہے سیدنا یاسر، سیدہ سمیہ، ان کا بیٹا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین. لیکن آپ دیکھ لیں اس ابو جہل کو ہدایت کوئی نہیں ملی ہے. سیدہ سمیہ کو مل گئی، سیدنا یاسر کو مل گئی، اور ایسی ہدایت ملی کہ جان بھی انہوں نے اپنی لٹا دی، اسلام کے پہلے شہید بنے، اور ابو جہل کو بات ہی نہیں سمجھ آئی. امیہ ابن خلف کو سمجھ نہیں آئی، ان کے غلام کو سیدنا بلال کو سمجھ آ گئی. تو جو کوشش کرے گا اس کے لیے ہدایت ہے، ورنہ کوئی ہدایت نہیں ہے. سیدھی سیدھی چنڈی جڑی اللہ کی طرفوں، بالکل کنو کاٹ لو گال. اور یہ نا یہ وہ جیسے الیاس قادری صاحب وہ مدنی چینل پہ اتنا بڑا انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے نا، وہ بیج لگائے ہوتے ہیں، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. سر یہ گلے میں تختی لٹکائیں کہ خدا بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور. یہ تختیاں جو ہے نا آپ کے گلوں میں لٹکی ہونی چاہیے، اس کے بیج بنائیں، یہ اپنے گھروں کے باہر لکھ کے لگائیں. میں تو کہتا ہوں مسجدوں کے باہر یہ لکھ کے لگائیں، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. ایک شعر اور بھی لکھ دیجیے گا. کون سا؟ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور یہ علمی کتابی ہے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 4 ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. نبی فرماؤ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے، اس قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں یا کوئی علم کے آثار آئے ہیں تو اس سے بات کر لو. علم اور کتاب دونوں آئے ہیں، علمی کتابی بھی قرآن میں موجود ہے.